مولا حسین کی شہادت کے بعد جو واقعہ رونما ہوا وہ معتبر تواریخ میں یوں آتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا۔ یہ ان تواریخ میں بھی ہے جن تواریخ پر لوگ آنکھ بن کر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی امام سیوطی جیسے مورخ نے، تاریخ کامل کے مصنف نے لکھا، ابن کثیر نے بھی لکھ دیا، صاحب بدایہ والنہایہ نے، اور بہت سارے مورخین نے اس کا ذکر کیا، ابن عساکر نے، کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگ گیا۔ سورج کو گہن لگنا کسی حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، لیکن اس دن سورج کو جو گہن لگا، کیونکہ میری نظر بخاری پر بھی ہے، حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا اسی دن سورج کو گہن لگا، تو لوگوں نے کہا کیا ابراہیم کے وصال پہ گہن لگا؟ تو آقا نے فرمایا کسی کی موت و حیات کی بنیاد پر سورج کو گہن نہیں لگا کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ اس روایت کے بعد یہ روایت پڑھی جائے گی، تو اس لیے میں اس کا بھی جائزہ لیتا ہوا چلوں، کیونکہ الحمدللہ ہم نے مذہب کو پورا پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بات کہیں گے اس پہ پھر کتنے نکات نکل سکتے ہیں، تو ہم اس طریقے سے جھاڑو دے کر جانا چاہتے ہیں کہ کوئی تنکا اغیار کو مل نہ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام کی شہادت کے بعد سورج کو گہن لگا۔ گہن لگنے کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو، گہن تو کسی کی موت و حیات پر نہیں لگتا، لیکن گہن اس دن اس لیے لگا کہ سورج نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا حادثہ دیکھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آنکھیں بند ہوتی ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام کی شہادت پر سورج کو گہن لگا، گویا کہ اس نے کالک اپنے منہ پہ مل لی کہ میں نے آج کیسا منظر دیکھا کہ امام علی مقام اور ان کے بچوں کی شہادت میں نے دیکھی۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے بیت المقدس میں جہاں سے پتھر ہٹایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ وہاں کے راہبوں نے بتایا کہ آج نبی کا نواسہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوا ہوگا، کیونکہ توریت و انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس دن نبی کا نواسہ شہید ہوگا اس دن جو ہے بیت المقدس سے جو پتھر ہٹایا جائے گا اس پتھر کے نیچے سے جو ہے وہ خون کی فواریں نکلے گی۔ سنیوں کی کتب میں بھی موجود ہے کہ اللہ اکبر، مولا حسین کی شہادت کے بعد بیت المقدس کے پاس جو پتھر ہٹایا جاتا اس سے تازہ خون نکلتا، کالے کالے بادل امٹ آ گئے، اور یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگے، گویا کہ قیامت نما تھی وہ گھڑی کہ دن کے وقت تارے نظر آ رہے تھے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، مثل مشہور ہے کہ میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن بات آپ کو بتاؤں، لوگ ساری زندگی کہتے رہے میں تجھے دن میں تارے دکھا دوں گا، لیکن حسین نے یزیدیوں کو دن میں تارے شہید ہو کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ دیکھو دن میں تارے دیکھنے کی مثال اس کو کہتے ہیں۔ رات کا سما ہو گیا، دوپہر کے وقت سورج کو گہن لگا، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور ایسے خون کی برسات ہوئی کہ اللہ اکبر، لوگوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے پھٹ گئے، لیکن وہ خون کا اثر لوگوں کے کپڑوں سے زائل نہ ہوا۔ کوفہ میں خون کی برسات ہوئی، اس طرح کربلا میں خون کی برسات ہوئی۔ اس اللہ اکبر، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا؟ بات اتنی ہے، جب اللہ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ ابو جہل کے سامنے رسول پاک نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، لیکن چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی ابو جہل مسلمان نہ ہوا۔ تو بات ایسے لوگوں کی کرنی ہی نہیں چاہیے کہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، ورنہ چاند کے ٹکڑے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے، انگلیوں سے پانی کے چشمے دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ وہ تھے یزیدی اور ان کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی تھی، اور وہ جہنم کا ایندھن بننے والے تھے۔ ان لوگوں نے تو جشن کی کیفیت شروع کر دی، اور انہوں نے شکرانے میں اونٹ ذبح کیے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کے بعد کھانا تیار کرنا ادھر شروع کیا۔ کچھ شریروں کو سوجی کہ ادھر تو ابھی خیمے موجود ہیں، یہ خیمے کی طرف آئے۔ شمر پلید اس کی جو ہے وہ
گائیڈ کر رہا تھا ان لوگوں کو، رہنمائی کر رہا تھا ان لوگوں کی، بلکہ رہنمائی کیا کہوں، بلکہ رہزنی کر رہا تھا ان لوگوں کی، ان کو مزید جہنم کا ایندھن بنا رہا تھا۔ اور وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد سارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد وہ سوچتے تھے کہ حسین بہت مال والا ہوگا، حسین کے پاس بہت مال ہوگا، کچھ مال مل جائے گا، لیکن جب انہوں نے لوٹا تو بچوں کے کپڑوں کے سوا اور گھر والوں کے کپڑوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ننھی سی جو 7 سال کی بچی ہے، جس کا نام سیدہ سکینہ ہے، شہزادی سکینہ 7 سال کی تھی، مولا حسین کی بڑی چہیتی بیٹی تھی۔ حسین اپنی اس بیٹی سے اتنا پیار کرتے تھے میرے امام کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ اس سے کربلا کے میدان سے ایک پتہ یہ بھی چلتا ہے، لوگ بیٹیوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں، سب کچھ بیٹوں ہی کو مانتے ہیں، بیٹیوں سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار کرنا چاہیے۔ مولا حسین نے بتایا اتنا حسین بیٹا تھا تصویر مصطفیٰ، اس کے باوجود بھی جسے سینے پہ سلایا وہ اسے بیٹی کو سینے پہ سلایا۔ سیدہ شہزادی سکینہ جو ہے وہ اللہ اکبر، مولا حسین انہیں اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ شہزادی سکینہ پیاسی تھی، اور اب جو ہے وہ 4تھا دن نکلنے والا تھا، پیاس کی شدت کا اتنا غلبہ تھا، لیکن جب انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تو ان کو کوئی مال نہ ملا، ان کو کوئی پیسے نہ ملے، تو انہوں نے بیویوں کے زیورات چھیننے شروع کیے۔ جو بڑی خواتین تھی انہوں نے تو اپنی عزت کے تحفظ کی خاطر اپنے زیورات اتار کر کے پھینک دیے، لیکن شہزادی سکینہ کے کان میں بالیاں تھی۔ اللہ اکبر، سکینہ کی بالیاں ان ظالموں نے یوں کھینچا کہ شہزادی سکینہ کے کان کٹ گئے۔ آپ غور فرمائیں، یہ جو بیویوں کی عظمت و شان میں گستاخیاں ہوئی ہے، مولا حسین جانتے تھے میری شہادت کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا، لیکن امام علی مقام صرف اللہ کے دین کو بچانے کے لیے جو جتنا دیندار ہوگا اتنی اہل بیت کی قربانی کو عزت کی نظر سے دیکھے گا، کیونکہ یہ دین ہمارے باپ داداؤں کی بنیاد پر ہمیں نہیں ملا ہے، یہ دین اہل بیت کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے، ان کی قربانیوں کی بنیاد پر ہمیں ملا ہے۔ اہل بیت کا احسان ہے، معصوم سے سکینہ کے کانوں سے جب بالیاں کھینچی گئی اور کان کٹ گئے اور خون کی پھواریں نکلنے لگی تو سیدہ سکینہ نے احتجاج کیا، یعنی ان لوگوں کو تنبیہ کی، تم نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں، ہم وہی لوگ ہیں جن کے گھر میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، او پلیدو تم کیا کر رہے ہو؟ اتنا سننے کے بعد انہوں نے معصوم سکینہ کے چہرے پہ مارنا شروع کیا، ننھی سی بچی کے چہرے پہ انہوں نے تماچے لگانے شروع کیے۔ ذرا سوچو تو صحیح، کربلا میں ایک قیامت کے بعد کیسی دوسری قیامت ہے، شام غریبہ ہیں، اللہ اکبر، ان غریبوں کا کون پرسان حال ہے، ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، دین کو بچانے کے لیے جس نے پورا خاندان میدان کربلا میں لا کر رکھ دیا، اس کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے جا رہے ہیں۔ سکینہ کون ہے؟ سکینہ کا بابا کون ہے؟ سکینہ کا خاندان کون ہے؟ جب تک کہ نماز میں اس خاندان پہ درود نہ پڑھیں اس وقت تک نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ ان کے دلوں پہ کیسے پردے پڑے تھے کہ وہ نماز میں آل ابراہیم پر درود بھی پڑھتے تھے، آل محمد پہ درود بھی پڑھتے تھے، اور سکینہ کو تماچے بھی لگا رہے تھے۔ ان ظالموں کو پتا ہوتا اللہم بارک علی محمد و آل محمد کا مطلب کیا ہے، تو وہ شاید سکینہ کو تماچے نہیں لگاتے، کیونکہ وہ اللہم بارک علی محمد پڑھ رہے تھے کہ آل محمد میں اللہ برکت عطا فرما، اللہ اکبر، لیکن آل محمد کے قتل کے در پہ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شہزادی سکینہ کو تماچے لگے، اور اس کے بعد بیویاں یکے بعد دیگرے جب خیمے کو آگ لگ گئی تو اس سے باہر نکلنے لگی، اور جب باہر نکلنے لگی تو آپ سن چکے ہیں ابھی شعر کے اندر کہ ایک وجود تھا، اللہ اکبر، وہ حضرت سید سجاد امام زین العابدین کا وجود تھا۔ آپ بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور آپ کو نکلنے کی طاقت نہ تھی، پہلے تو اگر ہوش میں بھی ہوتے تو کب نکل سکتے تھے، لیکن بے ہوش پڑے تھے۔ ایک یزیدی نے یہ بات بیان کی ہے، اس لیے کہ بہت ساری کربلا کی روایتیں یزیدیوں نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ وہ کربلا کے بعد بہت دنوں تک زندہ رہے اور اپنے بیٹوں کو بتایا، اپنی عورتوں کو بتایا
فرمایا کوئی اندھا ہو گیا تو اس سے پوچھا تو اندھا کیوں ہوا، تو اس نے بتایا کہ میں اندھا کیوں ہوا۔ کوئی لولا ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا تو اس سے پوچھا تجھے فالج کیوں ہوا، تو اس نے بتایا کہ مجھے فالج اس وجہ سے ہوا۔ کسی کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا چہرہ کیوں سیاہ ہوا، تو اس نے بتایا کہ میرا چہرہ کیوں سیاہ ہوا۔ انشاءاللہ وقت رہے گا تو آگے میں بتاؤں گا آپ کو، اور عرض کروں گا آپ سے کہ بہت ساری باتیں تو یزیدیوں نے خود اعتراف کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں حسین پاک کو شہید کرنے کے بعد اب واقعات کربلا کا اظہار کرنے سے فائدہ کیا ہے، لیکن قدرت نے ان کے منہ سے بھی کہلوایا۔ بلکہ ایک روایت تو ایسی ہے جس کو شمر نے خود بیان کیا ہے، اگر آگے وقت رہا تو اس کا بھی میں ذکر کروں گا کہ شمر نے کون سی بات بیان کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بزرگوں نے فرمایا کہ حق وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے اور حق سر چڑھ کر بولتا ہے، لیکن ہم دشمن کی باتوں پر اتنا اعتماد نہیں کرتے، ہم انہی باتوں کو اکثر بیان کرتے ہیں جو ہم نے اہل بیت سے لی ہے، اور دشمن کی بات جب بیان کرتے ہیں تو ان کا نام بھی لے لیتے ہیں کہ یہ بات فلاں دشمن نے بیان کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خیمے جل چکے ہیں، جب جلتے ہوئے خیموں سے بیویاں باہر نکلی ہے، آج اللہ اکبر ان لوگوں کو جن کو قیامت تک اہل بیت کہا جاتا ہے، گھر والے کہا جاتا ہے، آج ان کو گھر سے یوں بے گھر کر دیا گیا کہ خیمہ بھی ان کو نصیب نہ ہوا۔ بیویاں باہر نکلی تو یزید کے گروپ کا ایک آدمی بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک چاند سے چہرے والی عورت، اللہ اکبر، جس کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ باہر خیمے سے روتے ہوئے نکلی، لیکن جب وہ باہر نکلی ایسا لگا اچانک اس کو کچھ یاد آیا تو وہ آگ پر چلتی ہوئی پھر خیمے کے اندر گئی، اس کے بعد آگ پہ چلتی ہوئی پھر خیمے سے باہر آئی، پھر اس کے بعد وہ آگ پر چلتی ہوئی پھر اندر گئی، پھر باہر آئی، تو وہ کہتا ہے میں نے اس عورت کی ہمت کو دیکھا، اور ہمت کو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہے اور کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے کہ تو جو ہے وہ یوں آگ پر آتی جاتی ہے؟ تو اس نے رو کر کہا کیا کروں کہ میرا ایک بھتیجا ہے اور وہ حسین کا بیٹا ہے، اب حسین کی کوئی نرینہ اولاد زمین کے اوپر زندہ نہیں ہے، اگر میرا زین العابدین علی ابن حسین اس خیمے کی آگ میں جل گیا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا، حسینی نسل کس سے چلے گی، اس لیے اس کو بچانے کی فکر کرتی ہوں۔ اور اس یہ بات کہنے کے بعد فوراً دوڑتی ہوئی آگ پر سے گئی اور اس نے پوری ہمت کو اکٹھا کیا اور وہ بے ہوش پڑا ہوا جو جوان تھا اس کو اپنے کندھوں پہ ڈالا۔ دیکھو جو انسان ہوش میں ہو تو اس کو اٹھانا آسان ہوتا ہے، اور ہوش میں جو نیند میں ہو جاگنے والے کو اٹھانا آسان، اس سے زیادہ مشکل سونے والے کو اٹھانا، اس سے زیادہ مشکل بے ہوش ہونے والے کو اٹھانا، اور اس سے زیادہ مشکل مرنے والے کو اٹھانا۔ آدمی جگتا ہے تو اپنا بار سنبھالتا ہے، بچہ وہی جو جگ رہا ہو گود میں لو تو وزن کچھ اور ہوتا ہے، پھر وہ بچہ سو جائے تو وزن کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے وہ بچہ بے ہوش ہو جائے تو وزن کچھ اور ہوتا ہے۔ صلی اللہ سیدہ زینب کبریٰ نے، زینب میں کس منہ سے تجھے سلام پیش کروں، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے غلام تو ایک نسبت سے تجھے سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن میرے پاس تو دوہری نسبت ہے۔ تو نے زین العابدین کو کیا حیات دی، قیامت تک کے سیدوں کو تو نے زندگی دی ہے، تو ہم تو تیرا احسان قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ سیدہ زینب نے بے ہوش زین العابدین کو اپنے کندھے پہ ڈالا اور جب لے کر آگ پر چلتی ہوئی آئی، اسی لیے کہنے والوں نے کہا زینب آج صرف زین العابدین کو نہیں اٹھا رہی ہے بلکہ زینب، اللہ اکبر، زینب 9 اماموں کی امامت کا بار اٹھا رہی ہے۔ وہ باقر کی امامت کا بار، جعفر کی امامت کا بار، موسیٰ کاظم کی امامت کا بار، علی رضا کی امامت کا بار، تقیق کی امامت کا بار، نقی کی امامت کا بار، حسن عسکری کی امامت کا بار اور مہدی کی امامت کا بار، صرف بار امامت نہیں اٹھایا بلکہ بار ولایت بھی اٹھایا ہے۔ آج زینب کے کندھوں پر صرف بار امامت رہی ہے، ولایت غوث الاعظم کا بار بھی آج زینب کی گردن پر ہے، ولایت خواجہ کا بار بھی آج زینب کے کندھوں پر ہے۔ زینب کس عورت کا نام ہے جو بار امامت بھی اٹھاتی ہے، بار ولایت بھی اٹھاتی ہے، بلکہ صرف ولایت اور امامت کا بار نہیں
بلکہ جو سینے میں زین العابدین کے اسلام کی امانتیں تھی وہ بھی زینب نے اٹھائی، اور عورتوں کو ذہن دیا عورت صرف روٹی پکانے کے لیے نہیں، عورت صرف سالن بگارنے کے لیے نہیں، عورت صرف اللہ اکبر گھریلو کام کاج کے لیے نہیں، اگر عورت زینب کی شکل میں آتی ہے تو کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے عورت۔ سیدہ زینب عورتوں کو کردار دے رہی ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری کتنی قیمتی ہے۔ کاش کہ عورتیں آج اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ عورت وہی ہے کہ جو امامت کی آبرو بچا سکتی ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت مریم ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت فاطمہ ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت زینب ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت شہربانو ہے۔ اور عورت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مرد جنت کا متلاشی ہے لیکن عورت کے قدموں میں مردوں کی جنت ہے، اس طرح سے کہ ماں کا نام ہی عورت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو جو عورتیں سیریلوں میں بیٹھیں ان عورتوں کی حیثیت کیا، جو عورتیں فلمیں دیکھیں، بے پردہ ولیموں میں چلی جائیں، بے پردہ بازاروں میں گھومیں، ان عورتوں کو کون بتائے کہ تمہاری عظمت نبی نے کتنی بلند کی اور تم کیا ہوگی۔ جو عورتیں میلے ٹھیلوں میں جائیں، جو عورتیں سرکس میں جائیں، ان عورتوں کو کون بتائیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نے مومنہ عورتوں کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ بتا رہی ہے سیدہ زینب عورت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی میں جو ہے وہ شام گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور شہداء کے لاشوں کو خیموں سے اٹھا کر ظالم کربلا کے میدان میں بیچ لے گئے۔ شہداء کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے، ان کی زرہ بھی چھین لی اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑنے لگے، سروں کو جسم سے الگ کر دیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو کچلنے لگے۔ ظالموں نے معصوم اصغر کا لاشا بھی نہ چھوڑا بلکہ اصغر کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑائے۔ امام عرش مقام کا وہ 6 مہینے کا معصوم بچہ، پہلے ہی بیویاں بیوہ ہو چکی تھی۔ بیوگی کسے کہتے ہیں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ صرف بیوہ نہیں تھی بلکہ گود بھی اجڑ چکی تھی، کوئی بھائی کھو چکی ہے، کوئی بھتیجا کھو چکی ہے، کوئی بھانجا کھو چکی ہے، کسی کا پورا گھرانہ لٹ چکا ہے۔ وہ بیوگان اہل بیت کیسی قسم پرسی اور بے کسی کے عالم میں تھی کہ ان کے سامنے ان گھوڑے دوڑے تھے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے خاندان نبوت کے شہزادوں کو کچلا جا رہا تھا۔ یہ منظر بیویاں دیکھ رہی ہیں، تڑپ جاتی ہے لیکن کوئی مددگار نہیں، کوئی معاون نہیں۔ ادھر انہوں نے کھانا بنایا اور جب اونٹ ذبح کر کے انہوں نے گوشت پکایا تو وہ پورا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا۔ ظالم اچھلنے کودنا بند کر دیا۔ اب ان پر ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا۔ اسی عالم میں فرات کی نہروں کی آوازیں آتی تھی، جنگل سے درندوں کے دھاڑنے کی آوازیں تھی، آوازیں آتی، بچے سہم کر رہ جاتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کبھی ماں سے پانی مانگتے، بیٹیاں کبھی پھوپھی سے پانی مانگتی۔ ایسے عالم کے اندر بغیر کسی دوپٹے کے، بغیر کسی سائبان کے نبی کی بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے ہیں۔ میں کس منہ سے ان کی داستان بیان کروں۔ زینب کبھی بھائی کا لاشا دیکھنے جاتی ہے اور اس کے بعد اندھیرے میں واپس چلی آتی ہے۔ ایسے میں سیدہ زینب ایک ٹوٹا ہوا خنجر سنبھالتی، ان کے پاس خنجر بھی نہیں، کہیں سے ٹوٹا ہوا خنجر زینب کے ہاتھ میں آیا۔ زینب خنجر لے کر اب لاشوں کا اور بیویوں کا پہرا دینے لگی۔ سیدہ زینب جب لاشوں کا پہرا دے رہی تھی اور بیویوں کو پہرا دے رہی تھی، ایسے میں شہداء کے لاشوں کے درمیان سے کسی کی سسکیوں کی ہلکی ہلکی آواز زینب کے کانوں میں آئی، کیونکہ اس جنگل میں جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، میں بھی کبھی سوچتا تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ کربلا ایک جنگل کا نام ہے، لیکن 4 سال پہلے جب میدان کربلا میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اب وہ جنگل نہیں ہے بلکہ اب تو وہ بہت بڑی ایک آبادی کا نام کربلا ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں،
सोने के बड़े बड़े गुंबदों मीनार है। मैंने कहा हुसैन, लोग मुझे ताना देते हैं कि तू करबला बयान करता है तो बता, मैदान करबला में हुसैन तो कट गया, तो तू कटे हुए को जीता हुआ किस मुंह से कहता है? तू कटे हुए को जीता जिंदा वो जावीद और फतेह मन किसे कहता है? फाते तो वो होता है ना जो जिंदा हो, जो कट जाए वो फाते कैसे? तो जब मैंने करबला में खड़े होकर मुकम्मल करबला का मंजर देखा, मुझे ये शरफ भी हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैदान करबला में बैठकर मैंने वाक़यात करबला बयान किए हैं। ये शरफ भी अल्लाह ने मुझे अता किया। ये मेरी किस्मत की बुलंदी के ये मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरे पास मेरे अहबाब ने कहा कि हम आपसे करबला वीडियो में सुनते हैं, ऑडियो में सुनते हैं, आज करबला में आप बैठकर करबला बयान करें। तो उसी वक्त मेरे जहन में एक नुक्ता आया था कि लोग हमें ताना देते हैं कि हुसैन तो कट गया, सब कटा गया, फिर हुसैन कैसे जीता? हम उसके मुख्तलिफ जवाब देते हैं कि देखो, जिसके मकसद की फतह होती है वही जीतता है। यजीद का मकसद था शरीयत मिटाना, हुसैन का मकसद था शरीयत बचाना। यजीद का मकसद था बैत लेना, हुसैन का मकसद था बैत न करना। यजीद का मकसद था हाथ लेना, हुसैन का मकसद था हाथ न देना। जंग मकासिद की हुआ करती है और जो मकसद में कामयाब होता है वही जीत जाता है। यजीद हाथ लेना चाहता था, हुसैन ने हाथ नहीं दिया। हत्ता के मौरखीन लिखते हैं जब हुसैन की शहादत हो गई तो यजीदियों ने कहा चलो हुसैन के हाथ काट लेंगे और कटे हुए हाथ दमिश्क ले जाकर यजीद के हाथ में देंगे ताकि हुसैन की रूह को वसीयत हो कि हुसैन जीते जी हाथ न दिया, कट कर तो तेरा हाथ यजीद के हाथ में आया। जब वो हाथ काटने के लिए आए तो मौरखीन लिखते हैं हुसैन के हाथ कुदरत ने उठा लिए थे ताकि यजीद का ख्वाब पूरा ना होने पाए। शरीयत जिंदा है, हुसैन का मकसद पूरा हुआ। ये सब तो दलील अपनी जगह है। एक आसान सी दलील जिसको आप लोग खुद देते हैं, जब दो लड़ने वाले मैदान में लड़ते हैं तो जीतने वाला उसी को कहा जाता है जो मैदान छोड़ कर न जाए। जो मैदान में मौजूद रहे उसी को जीतने वाला कहते हैं और जो मैदान छोड़कर भाग जाए उसको हारने वाला कहते हैं। मैंने कहा लोगों, क्या अब भी कोई हुसैन को हारा हुआ कहेगा? जंग करबला तो इस मैदान में हुई थी, आज खड़ा हुआ कौन नजर आ रहा है और भागा हुआ कौन नजर आ रहा है? देखो ये मेरे हुसैन का गुंबद, सोने का गुंबद, सोने का मजार। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जहां पर गुलामान हुसैन करबला में मौजूद ना हो। वहां देखकर ऐसा लगता है यहां रात ही नहीं होती, हर वक्त लोगों का हुजूम। और हुसैन के कदमों में रात में लोग ऐसे सोते पड़े बिला मुबालगा। 11वीं शरीफ का मौसम था, उस वक्त मैं गया तो मैंने उस वक्त हजारों में लोगों को वहां पर सोते हुए पड़ा देखा। मैंने कहा अभी अभी जंग खत्म हुई है, इतने लोग हैं। तो उन्होंने वहां पर एक शख्स मौजूद था, उसने अरबी में मुझे कहा कि आपको पता नहीं, अभी जो अरबईन वो कहते हैं चहलुम शरीफ को, अरबईन में तो जो है वो तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। और ये का दूसरे ने कहा कि ये 25 लाख कहता है, ये इसका अंदाजा है, 1 करोड़ के करीब लोग यहाँ जमा होते हैं अरबईन के अंदर। ये मौला हुसैन की शान है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और जंग उस वक्त जो है वो नई नई थमी हुई थी, उस वक्त का ये हाल है। तो हुसैन आज भी मैदान करबला में खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, उस वक्त वो जंगल था, यहां से बात निकली तो जंगल में तो सांसें भी सुनी जा सकती थी। सैयदा ज़ैनब ने वहां किसी की सिसकियों की आवाज सुनी, सिसकियों की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की सिसकियां। और सिसकियों के दरमियान जब वो चल करके गई सिसकियों की आवाज पर तो देखा सकीना एक सीने पे सर रखकर अपने बाबा से बातें कर रही है। बाबा, मुझे आपके सीने के बगैर नींद नहीं आती। बाबा, उन्होंने मेरे चेहरे पे तमाचे मारे। बाबा, उन्होंने मेरी बालियां खींच ली। बाबा,
آج آپ کی سکینہ کے لیے بستر بھی نہیں. کل تک کہ سکینہ سینے پہ سوتی تھی، آج سینے کی بات تو دور ہے، سکینہ کے لیے زمین کا بستر بھی نہیں. اور روتی جاتی ہے اور اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر باتیں کرتی جاتی ہے. زینب پر بجلی سی گری. زینب نے سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا. میرے بچے تو کیسے رو رہی ہے؟ یہ لاشیں تو پامال ہیں. اندھیرے میں تجھے یہ کیسے پتا چلا کہ یہ لاشا تیرے بابا حسین کا لاشا ہے؟ کہتی ہے پھوفی جب میں ان لاشوں کے قریب آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا بابا تم کہاں ہو؟ آج آپ کی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں بابا. بابا آپ کی سکینہ کی بالیاں کھینچی گئی ہے. یہ دیکھو میں خون میں لہو لہان ہوں. بابا آپ کہاں ہیں؟ پھوفی اسی لاشے سے آواز آئی تھی میری سکینہ ادھر آ، میں یہاں ہوں. تو جب میرے بابا کی سینے سے آواز آئی میں جان گئی کہ میرا بابا یہی موجود ہے. حضرت زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر آپ ان کی امی کے سپرد کر کے پھر جو ہے وہ ٹوٹے خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر گھومنے لگی. بڑی مشہور سی روایت ہے. ابھی زینب ٹوٹا سا خنجر لے کر کے ادھر ادھر گھوم رہی ہے. زینب کے سر پر دوپٹہ بھی نہیں. ظالموں نے دوپٹے بھی چھین لیے، شہزادیوں کے دوپٹے بھی چھین لیے. رات کی تاریکی میں اس تکلیف کے اندر زینب خنجر ادھر سے ادھر لے کر اب کوئی نہ آئے. اتنے میں کیا دیکھا؟ ایک گھوڑ سوار چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آتا ہے. زینب نے تیور بدلے، خبردار آگے نہ بڑھنا. آنے والا آتا ہی جا رہا ہے جرت سے. زینب کا خنجر اس کی طرف ٹوٹا ہوا بڑھتا جا رہا ہے. زینب نے کہا کون ہے تو؟ پیچھے ہٹ، اب کیا لوٹے گا؟ سب تو لٹ چکا. اتنا لٹ گیا کہ اب ہمارے سروں پہ دوپٹے بھی نہ رہے. آنے والے نے کہا بیٹی میں کوئی غیر نہیں، دیکھ تو صحیح میں علی مرتضیٰ ہوں، تجھے تسلی دینے آیا ہوں. زینب نے کہا بابا آپ اب آئیں؟ جب معصوم علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا تھا اس وقت آپ نہ آئے؟ بابا قاسم کی جوانی لٹی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے تب آپ نہ آئے؟ تصویر مصطفیٰ خاک و خون میں مل گئی تب آپ نہ آئے؟ بابا اب آپ آئے؟ مولا نے کہا بیٹی اس وقت اگر آ کر مدد کرتے تو تم لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے بیٹی. اور اس کے بعد اچانک پھر وہ وجود غائب ہو گیا. زینب کو کچھ تسلی ہوئی اور اس کے بعد زینب پھر جو ہے وہ ٹوٹا سا خنجر لے کر ادھر ادھر گھومنے لگی. چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے اس لیے کہ چوتھا دن نکلنے والا ہے. ادھر حر کی بیوی میدان کربلا میں حر کے ساتھ آئی تھی. حر جنگ کے وقت میں ادھر آ گئے تھے. حر کی بیوی نے کہا ظالموں وہ مر جائیں گے، بچے بھی ان کے ساتھ ہیں، انہیں کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح. تو ان کی اجازت سے حر کی بیوی ٹھنڈا پانی لے کر کے آئی. یہ دوپٹہ سے اپنا منہ چھپا کر کے آ رہی تھی. زینب نے پھر کہا خبردار آگے نہ بڑھنا. اس نے کہا میں حر کی بیوی ہوں، اہل بیت کی کنیز ہوں، مجھ سے کچھ بات تو کر لو. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو حر کی بیوی نے کہا میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہوں، پانی قبول کر لیں. ٹھنڈے پانی کا نام سنا زینب کو علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، قاسم کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کی پیاس یاد آ گئی. اللہ اکبر یہی حال تھا. زینب نے کہا لے جا پانی. اب تو ہمیں ٹھنڈے پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے، ہم ٹھنڈا پانی قبول نہیں کرتے. اتنا سننا تھا کہ سیدہ زینب کو حر کی بیوی نے کہا بی بی تیری ماں فاطمہ کا واسطہ، نبی کے گھر والے کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے، فاطمہ کا واسطہ میرا پانی قبول کر لیں ورنہ وہ یزیدی میرا مذاق اڑائیں گے. بی بی آپ میرا پانی قبول کر لیں. سیدہ نے اس پانی کو قبول کیا اور حر کی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جو ہے وہ آپ آئیں اور مشکیزے سے پانی انڈیلا سکینہ کو لا کر کے چھوڑا تھا. بابا کے غم میں سکینہ بے ہوش ہو گئی تھی. اب سکینہ کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے دیے
جیسے سکینہ ہوش میں آئی تو سکینہ نے کہا پھوپھی پانی کے چھینٹے میرے چہرے پر. کہا ہاں بیٹی یہ دیکھو لو پانی پی لو. کہا یہ پانی کیا چچا عباس دریا سے واپس آ گئے ہیں؟ عباس پانی لے کر آ گئے؟ کہا ہے میرا چچا پانی آ گیا ہے. بیبیوں پر پھر بجلی گری. کہتے ہیں بچے بچے ہی ہوتے ہیں. اب عباس کا نام آیا تو کٹے ہوئے بازو بھی یاد آ گئے, عباس کا سینہ چھلنی ہونا بھی یاد آ گیا. بیبیاں رو پڑی, دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی. کہا نہیں بیٹے عباس واپس نہیں آئے, عباس تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پی چکے ہیں. بیٹی یہ حور کی بیوی پانی لائی ہے, لو پانی پی لو. سکینہ نے بڑی معصومیت کے ساتھ دوسرا سوال کیا, پھوپھی حور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگ پانی پی چکے؟ زینب نے کہا کیونکہ یہ نبی کے گھر والے تھے, ان کی تربیت کیسے کی گئی تھی. کہتی ہے بیٹے نانا کی حدیث ہے کہ جب کھانا اور پانی آئے, کھانے پینے کی چیزیں آئے تو پہلے بڑے نہ کھایا کریں, بڑے نہ پیا کریں, بلکہ پہلے چھوٹوں کو دیا کریں. نانا کی سنت ہے, ہم نے امی سے سنا تھا کہ جب بھی فصل کا میوہ پہلی بار نانا کے پاس آتا تو نانا پہلے بچوں کو دیتے, پینے کا پانی آتا پہلے بچوں کو دیتے, کھانے کی غذا آتی پہلے بچوں کو کھلاتے, پہلے بچے کو پیش کیا جاتا. بیٹی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر تمہاری ہے, لو بیٹی سکینہ پہلے تم پانی پی لو پھر ہم تو پی ہی لیں گے. سکینہ نے یہ سنا, سننے کے بعد کٹورا لیا پانی کا, اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی اور سکینہ میں چلنے کی طاقت نہ تھی. ذرا غور تو کریں, توجہ تو کریں. ماہ رمضان میں جب گرمی میں روزے آتے ہیں تو ہم لوگ افطار کے وقت مؤذن جیسے ہی کہتا ہے افطار کر لو, ہمیں کسی کا خیال ہی نہیں ہوتا, ہم فوراً افطار کرتے ہیں. لیکن وارے نبی کا گھرانہ, نبی کے گھرانے کی تربیت, اے اہل بیت تمہارا خون بھی بے مثال ہے, تمہارا عمل بھی بے مثال ہے, تمہارا تقوی بھی بے مثال ہے, تمہارے گھر کا بچہ بچہ بے مثال ہے. سکینہ 4 دن کی پیاسی ہے, لیکن جیسے پھوپھی سے سنا نانا کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیزیں آئیں تو پہلے بچوں کو پلائیں. سکینہ کٹورا لے کر اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی, چلا بھی نہیں جاتا تھا. جب سکینہ کھٹا کے لاشوں کی طرف دوڑنے لگی تو زینب نے آواز دی, سکینہ سکینہ میری بیٹی سکینہ کہاں جاتی ہے؟ بچی نے رکنے کا نام نہ لیا, وہ تیز تیز اپنی بھوک اور پیاس کی طاقت کو بھلا کر لاشوں کی طرف دوڑ رہی تھی. جب سیدہ زینب اٹھ کر کھڑی ہوئی, بچی کو گود میں سمیٹا, بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سکینہ نے پھر گویا کہ ایک زخم لگا دیا جملوں کا, پھوپھی تم بھول گئی ہو, امیاں بھول گئی ہیں کہ تم کہتے ہو پورے قافلے میں سب سے چھوٹی میں ہوں. نہیں پھوپھی, جب نانا کی سنت ہے کہ کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے بچوں کو پلانا چاہیے, تو پھوپھی مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی علی اصغر ہے نا, میں 7 سال کی ہوں, اصغر تو 6 مہینے کا ہے. پھوپھی میں پہلے اپنے بھیا کو پانی پلاؤں گی, اس کے بعد پھر میں پانی پیوں گی. سکینہ کو سینے سے لگا کر زینب زار زار رونے لگی. سکینہ اب تیرا بھیا علی اصغر حور کی بیوی کے پانی کا محتاج نہیں. سکینہ تیرا بھیا تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی چکا ہے. یہ سب ہوتا رہا, بیبیوں نے پانی نہیں پیا, کسی نے پانی نہیں پیا. اب صبح ہوتی ہے, رات جیسے کیسے کٹی. کہتے ہیں کہ غم کی رات بہت تاخیر سے کٹتی ہے, بہت تاخیر سے غموں کی رات کٹتی ہے.
جن کے گھروں میں ایک میت ہوتی ہے، بڈھا باپ مر جائے عشاء کے وقت، فجر کے بعد جنازے کا اعلان ہو تو وہ رات کاٹے نہیں کٹتی، جس کے گھر 72 لاشیں پڑی ہو، اب تو گھر بھی نہیں اور کوئی بڈھا باپ نہیں مرا بلکہ کڑیل جوان بیٹے آنکھوں کے سامنے کٹے، 6 مہینے کا بچہ تک کٹا، 5-6 سال کے اون و محمد کٹے، اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے، جیسے تیسے رات کٹی۔